انسانوں کے نام افزار ریحان۔ شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدہ۔ شرم الشیخ میں 22 عرب اسلامک اور یورپین ممالک کی موجودگی میں امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں اس امن معاہدے کی تحسین کی جا رہی ہے۔ اس امن کی نئی صبح سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کی برکت سے نہ صرف 2 برسوں سے جاری غزہ وار رک گئی ہے بلکہ اسرائیل کے 20 یرغمالی اور بدلے میں رہا ہونے والے 1966 فلسطینی قیدی اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں۔ 28 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں بھی ان کے پیاروں تک پہنچ رہی ہیں۔ اس تاریخی موقع پر شرم الشیخ میں تقریر کرتے ہوئے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نام لے کر تمام شریک ممالک کا شکریہ ادا کیا، بالخصوص عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا، جنہوں نے اس عالمی اجلاس کی ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ میزبانی کی۔ ٹرمپ نے قطر، یونائیٹڈ عرب امارات، ترکیہ کے ساتھ جارڈن اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ غزہ جنگ ختم ہو چکی۔ اس وقت انسانی امداد کے سینکڑوں ٹرک خوراک، ادویات اور دیگر سامان لیے غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے ساتھ نیا خوبصورت دن طلوع ہو رہا ہے۔ اب تعمیر نو کا عمل شروع ہوگا۔ ہم ایسے خطے کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو مضبوط، مستحکم، خوشحال اور دہشت گردی کی راہوں کو ابدی طور پر مسترد کرنے والا ہوگا۔ ہم نے وہ کام کیا ہے جو ناقابل یقین سمجھا جا رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ 3rd ورلڈ وار کا آغاز مڈل ایسٹ سے ہوگا۔ آج ہم نے اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس شرم الشیخ معاہدے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اصل متحارب دونوں فریق اسرائیل اور حماس موجود نہیں تھے۔ معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے یا ذمہ داری لینے والوں میں امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ترک پریزیڈنٹ طیب اردوان، مصری صدر جنرل عبد الفتاح السیسی اور قطری امیر شیخ تمیم تینوں قائدین تھے۔ واضح طور پر ملاحظہ کیا جا سکتا تھا کہ اسرائیل کو اگر کوئی اس معاہدے کی شرائط ماننے پر مجبور کر سکتا ہے تو وہ خود امریکی پریزیڈنٹ ہے۔ اس طرح غزہ میں حماس کو اگر کوئی نکیل ڈال سکتے ہیں تو وہ خود عرب ممالک ہیں۔ یہی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مصری صدر السیسی، قطر کے امیر شیخ تمیم اور ترکیہ کے پریزیڈنٹ اردوان نے اس تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ سب کچھ امریکہ کے عالمی اتحادیوں کی موجودگی میں کیا جا رہا تھا۔ مدعا واضح تھا کہ اب اگر حماس نے چون چرا کی تو عرب اسلامک ممالک امریکی ویسٹرن الائز کی معاونت سے انہیں کنٹرول کریں گے۔ اس حوالے سے زیادہ رول خود امریکی پریزیڈنٹ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کی شق نمبر 9 کے مطابق یہ امر واضح ہے کہ غزہ کو ایک عبوری ٹیکنیکل فلسطینی کمیٹی کے تحت چلایا جائے گا جو غیر سیاسی ہوگی۔ اس کمیٹی میں فلسطینی اور بین الاقوامی ماہرین شامل ہوں گے جس کی نگرانی ایک نیا عالمی ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا جس کے سربراہ خود امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، جبکہ وہ اپنی سہولت کی خاطر دیگر عالمی رہنماؤں جیسے کہ ٹونی بلیئر یا جسے وہ بہتر سمجھے اس کا تعاون لے سکیں گے۔ یہ بورڈ آف پیس غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک اور فنڈنگ فراہم کرے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اصلاحات مکمل کر کے اس کا کنٹرول نہ سنبھال لے۔ آگے شق نمبر 10 اور 11 میں وہ تفصیلات ہیں جن کے مطابق ٹرمپ ایک اقتصادی ترقیاتی منصوبہ متعارف کروائیں گے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے جدید شہروں کی طرز پر غزہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 6 کے مطابق حماس کو پوری طرح غیر مسلح ہونا پڑے گا اور درویش کی نظروں میں اصل پھڈا اسی ایشو پر پڑے گا۔ حماس والے جو ہی اس حوالے سے مزاحمت کریں گے تو معاہدے کی عین مطابقت میں ان کے خلاف ٹرمپ کی نگرانی میں عسکری کارروائی کی جائے گی بشمول ترکیہ۔ عرب اسلامک ممالک اس مرحلے پر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں شرم الشیخ کے عالمی اجلاس میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہے، جنہوں نے اپنی اس تمام تر عرب کاوش کا کریڈٹ سابق مصری صدر انور سادات کو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہید صدر نے 1977 میں اس حوالے سے کاوشیں شروع کر دی تھی۔ پھر کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی مطابقت میں انہوں نے 1979 میں خود یروشلم پہنچ کر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی بنیادیں رکھی، اور ہم مصری تب سے لے کر آج کے دن تک اپنے مرحوم صدر انور سادات کی پالیسی کے مطابق پرامن ہمسائیگی کے ساتھ معاملات آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہماری موجودہ امن کاوش اسی اپروچ کا تسلسل ہے۔ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی نوع کی دہشت گردی یا خون خرابے کی قطعی حمایت نہیں کرتے۔ آج امریکی پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ میں قیام امن کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم پوری دلجمی کے ساتھ ان کی معاونت کر رہے ہیں، اور امن کے لیے صدر ٹرمپ کی خدمات پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی 13 اکتوبر کے روز شرم الشیخ کانفرنس میں آنے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیلی پارلیمنٹ کینسٹ میں جو تاریخی خطاب کیا، مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال کو
کو سمجھنے اور آنے والے ماہ سال میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا ادراک کرنے کے لیے ٹرمپ کے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں 50 پوائنٹ سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو بار بار یوں ہی نہیں کہہ رہے کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا اسرائیل کا فرینڈ کوئی نہیں آیا، انہوں نے ہمارے لیے جدوجہد کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ پر لاکھ تنقید کریں، 101 اختلافات کریں، مگر ان کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس طرح پہم اسرائیل کے اعتماد پر پورے اترے ہیں، اسی طرح اپنے عرب اتحادیوں کو مطمئن کرتے ہوئے انہیں بھی پوری طرح ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جہاں نیتن یاہو سے معافی منگوانی پڑتی ہے، اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس موقع پر بھی ان کی منشا یہ تھی کہ وہ نیتن یاہو کو اپنے ساتھ بٹھا کر شرم الشیخ لے آتے، اپنے عرب اتحادیوں سے ان کی ملاقات یا بات چیت کا موقع پیدا کرتے، مگر اپنے ترک اتحادی اور فرینڈ اردوان کی خوشنودی کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس اقدام کو مؤخر کر دیا۔ اس تاریخی موقع پر امریکی پریزیڈنٹ نے پاکستان اور اس کے پرائم منسٹر شریف اور جنرل کو جو اہمیت دی وہ بھی بلا شبہ تاریخی تھی، جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے جس طرح پاکستانی پرائم منسٹر کو خطاب کی دعوت دی اور پھر ہمارے بلند پرواز نے جو کچھ بولا وہ زبردست اور اخیر تھا، جس کی توقع شاید ٹرمپ خود بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے ٹرمپ نے کہا کہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، کہنے کو پیچھے کچھ بچا ہی نہیں، اور ہم اپنے گھروں کو چلتے ہیں، گڈ بائے۔ ٹرمپ کی خوشی دیدنی تھی، البتہ اپنے دوست انڈیا کا ذکر کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ میں آپ دونوں ممالک کے اچھے تعلقات چاہتا ہوں۔ بلند پرواز نے آنکھ مارتے ہوئے اس کی تائید کی۔ شہباز شریف کے اس فلبدی خطاب پر جلے دل والے جیسے چاہیں اور جتنے چاہیں پھپولے پھوڑتے رہیں، مگر سچائی یہی ہے کہ شہباز نے پورا بھرا میلہ لوٹ لیا، ایسے کہ ویسٹرن طاقتور ممالک کے سربراہان بھی انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس خطاب کا تفصیلی جائزہ اگلی نشست میں۔